رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ۔ حضرت انس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کا کوئی ایک مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ پیارا ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ اس حدیث پاک پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں۔ اور یہ حدیث حضرت انس سے مروی ہے۔ یہ انس ابن مالک ابن نضر خزرجی ہیں۔ ابھی 10 سال کی عمر تھی تو حضور کی خدمت میں آ گئے تھے۔ پھر برابر خدمت کرتے رہے حضور کی۔ دس سال تک خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں 10 سال میں وہ وقت کبھی نہیں آیا کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا ہو کہ افسوس تیرے اوپر۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، حضور کی خدمت گزاری اور تابعداری کا کام میں نے کیا 10 سال تک۔ تو کبھی حضور نے مجھے اف بھی نہیں کہا۔ کوئی جہاں میں ایسا آقا ملے گا؟ ہم نے تو جو تاریخ انسانی پڑھا ہے مجھے ایک فرد بھی ایسا نہیں ملتا کہ 10 سال میں اف تک نہ کہے۔ دوسری طرف ان کی سعادت مندی کو بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے سعادت مند ہیں اور ان کے ماں باپ نے ان کو کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ یہ خدمت بھی ایسی کرتے تھے کہ کہیں افسوس ظاہر نہ کرنا۔
ان کی ماں ام سلیم بہت چاہتی تھی حضور، اسی لیے حضرت انس کو لے کے آئی تھی اور فرمایا حضور اس کے لیے دعا فرما دیں۔ اپنے اس خادم کے لیے، اپنے اس غلام کے لیے دعا فرما دیں۔ یہ دنیا میں بھی خوشحال رہے اور آخرت بھی اس کی تابناک ہو۔ وہ حضور نے دعا کر دی تو اللہ نے ان کی عمر میں بھی برکت دے دی۔ 100 سال سے زیادہ جیتے رہے، برکت ہی برکت۔ 103 سال زندہ رہے، اور یہ آخری صحابی ہیں جن کا وصال ہوا۔ عہد فاروقی میں یہ بصرہ چلے گئے تھے حضرت انس۔ ان کے بیٹے اور پوتے وغیرہ وہ بھی 100 کے قریب ہوئے۔ مال میں بھی برکت، جان میں بھی برکت، جہان میں بھی برکت، آل اولاد میں بھی برکت، سب برکت ہی برکت۔ حد یہ ہے کہ ان کے جو کھجور کا باغ تھا وہ 2 بار پھل لاتا تھا، سب کے ہاں 1 بار۔ کیا حضور نے دعائیں برکت کر۔ صحیح معنوں میں زندگی حضور کے قدموں میں بٹھتی ہے، لیکن جسے معلوم ہے معلوم، جو آ گیا قدم میں اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، خدم تو رسول اللہ ہے، خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے، فما قال لی اف قط، کبھی بھی حضور نے اف نہیں۔ وَلِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتُهُ وَلِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتُهُ۔ اگر کوئی کام میں نے کیا تو یہ نہیں پوچھا کیوں کیا آپ نے، اور کوئی کام ہم نے چھوڑ دیا نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی کیا نگاہ رکھتے تھے اس عمر میں، کیا خادمانہ۔ اسی لیے خادم خاص کہلاتے ہیں۔ اس بارگاہ کا کون خادم نہیں ہے، لیکن یہ خادم خاص تھے حضرت انس۔ انہی سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو سنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں کو کوئی ایک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ ہر کسی کو اپنا باپ پیارا ہوتا ہے اور ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باپ کا پیار اولاد سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی اولاد باپ کو وہ پیار دے جو باپ اپنے اولاد کو دیتا بہت مشکل ہے، لیکن محبت تو ہوتی ہے ہر کسی کو اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے۔
حضور فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چاہو اپنے اولاد کو بھی چاہو اور اپنے باپ کو بھی چاہو اور جس کو چاہنا چاہیے سب کو چاہو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ جب چاہت کی بات آئے تو مجھے اپنے باپ سے بھی بڑھ کے چاہو، اور جب چاہت کی بات آئے تو مجھے اپنے اولاد سے بھی بڑھ کے چاہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم دیکھتے ہیں جن کے سامنے حضور نے یہ بیان دیا تھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے یہ سب عملاً کر کے دکھا دیا۔ سب کر کے دکھا دیا۔ یہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار حضور نے فرمایا حضرت فاروق اعظم سے کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے؟ تو جو ٹھیک ٹھیک بات تھی، صحیح بات تھی، جس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی، انہوں نے عرض کیا حضور اپنی جان کو چھوڑ کے سب سے زیادہ چاہتا۔ پھر آپ نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور یہ دست کرم جہاں پڑا ہے وہاں کشادگی ہی کشادگی، سینہ کشادہ ہوا، پکار اٹھے حضور اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہتا ہوں۔ اب جب یہ بات محسوس کی تو کہا میں اپنی جان سے، فرمایا الان یا عمر، اب یہ سب سے زیادہ پیاری جان ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے حضور باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور سارے جہان سے بھی پیارے ہیں۔ اس کی وجہ یہ پیار اصل میں ہوتا ہے کبھی حسن پر، تو آپ سے بڑھ کر کوئی حسین پیدا ہی نہیں۔ پیار کی ایک وجہ حسن ہے، بہت بڑی وجہ حسن، تو آپ سے زیادہ کوئی حسین پیدا نہیں ہو۔ ظاہری حسن کی بات کرو تو بھی، اور باطنی حسن کی بات کرو تو بھی، آپ جیسا کوئی پیدا نہیں۔ دوسرے پیار پیدا ہوتا ہے دینے اور لینے سے، اسی لیے حضور نے فرمایا آپس میں کچھ دیتے لیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کچھ ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، تو دینے لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ جس رشتہ دار کو دیتے لیتے ہیں وہ آپ کو چاہے گا ہی۔ تو حضور سے بڑھ کے کوئی دینے والا ہی نہیں پیدا ہوا۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ سخاوت کرتا، اس کے بعد بندوں میں دیکھا جائے تو میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ تو دینے لینے میں بھی حضور کا کوئی جواب۔ حضور اتنا دیتے تھے کہ لوگوں کی جھولی تنگ ہو جاتی، اور جس کو ایک بار دے دیا پھر اسے شاید مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں ہاتھ جس سب تو اٹھا خالی کر دے۔
حضور کا دستے کرم جس طرف اٹھا ہے، یہ نہیں کہ پھر اب اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، وہ مالدار ہو گیا ایک ہی دفعہ میں، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی۔ آگے لکھتے ہیں موج بحر سماحت پہ لاکھوں، یہ سخاوت کی موج ہے جو اٹھ رہی ہے، جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، یہ سخاوت کی موج۔ یہاں زندگی بھر دیتے رہتے ہیں، جو دیتا ہے بیچارہ دیتا ہے، جو لیتا ہے وہ لیتا ہی، ہر سال آ جاتا ہے، آپ نے پارسال دیا تھا، یوں ہے۔ اب اس کے دینے کو بیچاری کو کیا کہیں، اس کے لینے کو کیا کہیں، اپنے حساب سے آدمی دیتا لیتا ہے، لیکن حضور کا تو دینا نہ پوچھو، موج بحر سماحت پہ لاکھوں، یہ سخاوت کی موج تھی جو اٹھتی تھی۔ ایک ہی ایک ساتھ 100 اونٹ دیا ہے، یہاں کسی نے 100 مرغی ایک ساتھ نہیں دی ہوگی۔ ہاں برڈ فلو کا خطرہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہیں دیا ہو، یہ بھی سب بے فرق طوفان اٹھاتے رہتے، جب کسی کی معیشت گرانی ہو تو چلاؤ کہ برڈ فلو ہو گیا، یہ سب بکواس ہے، اس پر بھروسہ مت کرو، یہ سب سازشیں ہیں اغیار کی، کسی کی معیشت کو تباہ کرنا ہے تو برڈ فلو ہو، خوب کھاؤ آرام سے، کچھ نہیں۔ ایک بار اور بھی ایسے اڑایا تھا برڈ فلو، تو میں نے اعلان کر دیا خوب کھاؤ، کچھ نہیں ہے، ذرا ہوشیار رہو۔ اغیار نہیں چاہتے کہ کسی کی معیشت ذرا طاقتور ہو جائے، تھوڑا کسان بھی مالدار ہو جائے، غریب بھی مالدار، جلدی سے نہیں چاہتے، اڑا دیتے ہیں کہ برڈ فلو ہو، کچھ نہیں ہو، کھاتے پیتے لوگ۔ پھر یہ نہیں کہ میں نے دوسروں کا، میں خود بھی کھاتا تھا اور لوگ کھاتے تھے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو اعلان ہوتے رہتے ہیں ذرا سا ہوشیار رہیے، اس میں حقیقت بہت کم ہے یا نہیں ہے، سیاست زیادہ ہے، حقیقت میں یہ سب پالیٹکس ہے، یہ سیاست ہے، یہ راجنیتی ہے، اللہ اس سے اپنی پناہ میں رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب پارٹیوں کو چاہیے کہ راجنیتی سے اوپر اٹھ کے، یعنی جھگڑا لڑائی اب ہو گیا، چلو امن کمیٹی بناؤ، پہلے ہی بنا لیتے تو کیا برا تھا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، پہلے خوب لڑائی جھگڑا کر، خون خرابہ کر دو، غریب ویسے بھی مر رہا ہے اور بھی مارو اسے، اور جب سب سیاست ہو چکے تو کہا ہے اب جو ہے پارٹی سطح سے اوپر اٹھ کے چلو امن کمیٹی بنا، اب امن اور چمن کی کیا بات کر، پہلے تو ویرانہ تم نے بنا دیا ہے، اب امن اور چمن آپ کو یاد آ رہا ہے۔ یہ حکومتوں کے سب گورک دھندے ہیں، یہ سب بودی اور لچر سیاست کے حال ہیں۔ یہ سیاست کو ہم دیکھتے ہیں صرف لوگوں کی لاشوں پہ قائم ہے، ذرا ہوشیار رہنا اس سے، اپنوں سے بھی پرایوں سے، یگانوں سے بھی بیگانوں سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اسی لیے جنگ بدر میں جب عبد الرحمن ابن ابی بکر نے مبارز طلب کیا
کہ کوئی آئے ہمارے مقابلے میں ہم سے جنگ کرے. پہلے ایک ایک کر کے لڑتے تھے، پھر عام جنگ چھڑتی تھی. یعنی جو بہادر تھے اپنی بہادری کے فن پہلے دکھا لیتے تھے. اب تو بہادری کچھ نہیں ہے. اب چوری چھپے بس ادھر سے ادھر سے آ کر کے ختم کر دو بس. مرنے والے کو معلوم نہیں کہ میں کیوں مر گیا، اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ کیوں اس نے مارا. یہ حالت ہو گئی ہے. کیوں مارا اس غریب کو؟ اس کا گھر کیوں ویران کیا؟ آخر وہ جان نہیں ہے؟ غریب ایسے ہی مر رہا ہے. کیا ان کے لاشوں پہ گزرنا بھی کچھ بہت ضروری ہے کیا؟ تو مبارز طلب کیا عبد الرحمن ابن ابی بکر. جیسے انہوں نے مبارز طلب کیا، صدیق اکبر نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس سے جنگ کروں. انہی کے لڑکا ہے عبد الرحمن، انہی کا لڑکا. کہا مجھے اجازت، اپنے بیٹے کے مقابلے. یعنی بیٹا عزیز نہیں ہے، حضور عزیز ہے. بعض روایتوں میں نے پڑھا کہ جب ایک عام جنگ چھڑی تھی، عبد الرحمن کہنے لگے، مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے کہ ابا کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے یہ سمجھ کے اپنی تلوار اٹھا لی کہ میرا باپ ہے. کہا ٹھیک ہے تو نے اٹھا لیا ہوگا، اور اگر تو میرے تلوار کے زد میں آتا تو تجھے اڑا ہی دیتا، اس لیے کہ حضور محبوب ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا، بیٹا نہیں زیادہ محبوب، حضور ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں عاصم ابن ہشام کو جنگ میں مارا، وہی پروان. سب دھری کے لوگ تھے، آپس میں لڑنے آئے تھے. کہا حضور سے لڑنے آئے ہو، پہلے مجھی کو مار لو. انہوں نے کر کے دکھایا. صحابہ نے سب کر کے دکھایا. مردوں کا بھی یہی حال تھا اور عورتوں کا بھی یہی حال تھا. جنگ احد میں ایک خبر مشہور ہوئی کہ حضور شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کی خبر جیسے پھیلی تو خواتین تک باہر نکل آئیں. اس میں ایک خاتون تھیں، وہ ذرا تیزی سے آگے بڑھی ہیں کہ حضور کی خیریت معلوم کر رہے ہیں کہ کیا ہوا جنگ احد میں. تھوڑی دیر کے لیے نقشہ بدل گیا تھا. یہ لڑائی ہے، اس میں بہت نشیب و فراز آتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا گیا اس لڑائی میں تیرا باپ کام آیا. کہا ٹھیک ہے، اللہ نے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کی قربانی قبول کر لے. یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ دیکھو فکر، دیکھو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہو عورتوں کو؟ پھر آگے بڑھی. کہا کسی نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہوا. کہا جو اللہ کی مرضی، اللہ شہادت ان کی قبول کر. یہ بتاؤ حضور کیسے؟ کہا تیرا شوہر بھی شہید ہوا. کہا ٹھیک ہے، اللہ کی جو مرضی ہے. یہ بتاؤ حضور کیسے؟ وہ دونوں وہی ہے، دیکھ رہے ہیں. اللہ محبت دے تو پھر ایسی دے. بقیہ تو سب ٹھیک ہے، کیا کہنا.
اور یہ بتاؤ حضور کا بات، پھر کسی نے کہا حضور تو خیریت سے ہیں. بات جیسے اس نے سنا کہ حضور خیریت سے ہیں، جانتے ہو اس موقع پہ اس نے کہا کل بعدک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے بڑی سی بڑی مصیبت میرے لیے ہلکی سے ہلکی ہے. اگر آپ کہیں کوئی جو شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی کہیں ہوتا تو وہ ہمارے لیے بہت. دیکھا حضور کی محبت اس لیے کہ حضور امت کے لیے بمنزلِ والد ہیں، والد کے درجے میں ہے امت کے لیے. اور ایک قرات بھی ایسی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اس میں ایک قرات بھی ایسی ہے کہ نبی مومنوں سے زیادہ ان کی جان کے مالک ہیں، یا ان کی جان سے مومنوں کی جان سے بھی زیادہ حضور ان سے مومن سے قریب ہے. تو اس میں ایک قرات ہے وَهُوَ أَبٌ لَكُمْ، وہ تمہارے باپ ہیں. اور آگے تو فرما کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو جب بیویاں مائیں ہیں تو حضور باپ ہوئے ہی، آگے تو ہے ہی ہے وہ. حالانکہ آج ابو لکم نہیں ہے قرات میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن ایک قرات میں ہے. لیکن جب امہاتکم ہے، امہات المومنین انہیں کہا بھی جاتا ہے مومنوں کی مائیں. تو جب مومنوں کی مائیں ہیں تو حضور مومنوں کے باپ نہیں ہیں. خدا کی قسم کوئی باپ ایسا نہیں جیسا حضور. کچھ بھی ہو لے باپ، پوری دنیا بھی باپ ہو جائے تو حضور جیسا کہاں ہو پائے. وہ ایسے باپ ہیں. اور پوری دنیا میں مائیں ہی مائیں ہوں تو امہات المومنین جیسا کون ہوگا جو مومنوں کی ماں. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ ان کو چاہو. اگر مومن کامل ہونا چاہتے ہو، پورے مومن ہونا چاہتے ہو تو حضور کو سب سے زیادہ چاہو. اپنے آل سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی زیادہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ جان سے بھی زیادہ چاہو. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. سن رہے ہو؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ حضور کی محبت، عشق مانے محبت، حضور کی محبت کیا ہے تو میں کہوں میری جان تو وہی ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فزوں کرے خدا، اللہ کرے یہ محبت روز بڑھتی رہے. جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں. جسے یہ درد معمول ہے وہ دوا کرنے نہیں جائے. ایک جگہ فرماتے الروح فدا کا فزد ہر قوم. ایک شعلہ دیگر بن زن عشقا. میرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جان. کہتے ہیں میری روح آپ پر قربان. الروح فدا کا فزدہا رقا. تو تپش اور بڑھا دیجئے، یہ محبت اور زیادہ ہو جائے. اور ایک شعلہ محبت اور دل پہ پڑنا چاہیے. بس یعنی خوب
آپ کی محبت میں جل کر کے پختہ ہو جاؤں. پہلے آدمی خام ہوتا ہے، پھر پختہ ہوتا ہے، پھر جل جاتا ہے. خام بودم پختہ شدم سوختم. وہی کہتے ہیں یہ جان بھی پیارے چلا. اب محبت ظاہر کیسے ہو؟ محبت ظاہر بھی ہونا چاہیے. صرف یہ کہ مجھے محبت ہے، تھوڑا ظاہر ہونا چاہیے اس کو کہ ان کو واقعی حضور سے بہت محبت. اعلیٰ حضرت ہی سے میں تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. آپ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے اعلیٰ حضرت، تو وہاں کے رہنے والوں کی جو خدمت کر رہے تھے وہ تو الگ. وہاں کے جو کتے تھے، بلیاں تھیں نا، ان کی بھی خدمت. کبوتر کو تو ابھی بھی لوگ دانا وانا کھلا دیتے ہیں، تھوڑا ڈال دیتے، لیکن کتے اور بلی کی بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، بارے دل بھی نہ نکلا تم سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کہا یہ روٹی کا ٹکڑا وہاں کے کتوں کو دے دینا جو حضور کی گلی کے کتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چاہیے دل کا ٹکڑا کتوں کو پیش کر دیا. بارے دل، کیا ادب ہے. یہ سب اس شاہ کے بارگاہ سے سیکھنا. خدا کرے یہ محبت بڑھے اور زیادہ اور سب مومن کامل بنے. حضور یہاں مومن کامل بنانے کے لیے فرما رہے کہ مجھے سب سے زیادہ چاہے. اپنے باپ سے بھی زیادہ چاہو. اپنے ویسے منع فرماتے تھے حضور، کوئی باپ سے لڑنے کی ارادہ کرتا تھا تو روک دیتے تھے کہ نہیں باپ سے مت لڑو. بیٹے سے لڑنے جائے تو حضور روک دیتے تھے، یہ نہیں چاہتے. لیکن محبت تو زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ مومن کامل کی بات. اور ایک بار جب مومن کامل ہو گیا، مکمل مومن ہو گیا، تو جانتے ہو پھر کیا ہے؟ اب اللہ کو صحیح معنوں میں چاہے گا. کلام پاک میں ہے، کلام پاک میں ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں اللہ کو بہت سا اشد حبا للہ والذین یؤمنون، جو صحیح معنوں میں مومن کامل ہیں وہ اللہ کو بہت چاہتے ہیں. پہلے حضور کی محبت سے مومن ہو جاؤ، اور ایک بار جب ان کی محبت سے مومن ہو گئے تو اللہ کو اب بہت چاہو گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پہلے مومن ہونے کے لیے حضور کو زیادہ چاہنا ضروری، اور اللہ کو زیادہ چاہنے کے لیے جب مومن کامل ہو گئے تو اب اللہ کو زیادہ چاہیں، پھر جان چھڑک دیں گے. یہی اہل کتاب نے ہوشیاری کر کے قوم مسلم کے سینے سے حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کی. آئی بات، یہ ہوشیاری کی انہوں نے پلاننگ کی.
آپ کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، آپ کا کوئی مرجع نہیں ہے کہ جس کے پاس رجوع کرو اپنے مسائل. نہ کوئی سیاسی رہنما آپ کا ہے، ہو تو مجھے بھی بتا دینا. نہ کوئی مذہبی آپ کا رہنما. یہاں ہر آدمی رہنما بنا پھر رہا ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ حافظ ہے. شیعوں کے ہاں مرجع ہے، ہر بات میں وہ اپنے مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں. کمزوری ان کے ہاں بھی آ گئی، بہت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں مرجع ہے کہ جہاں وہ رجوع کرتے ہیں پوچھتے. آپ کے ہاں کچھ نہیں ہے، ہر آدمی مرجع بنا ہے. ایسے کیا مرجع بنو؟ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اس قوم کے سینے سے محبت رسول نکالو، اور محبت ہی ایمان ہے. یعنی اس کا ایمان پہلے کمزور کرو، پھر اسے پاؤں سے روٹ ڈالو. وہ کیا انہوں نے. اسی کو اقبال نے بھانپ لیا. اچھی نظر وہ رکھتا تھا، اور مشرق مغرب خوب چھان مارا تھا. علامہ مشرق کہتے ہیں، لیکن خوب مغرب کی بھی خاک چھانی تھی اس نے. وہ کہتا ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال. انہوں نے اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے کی ارادہ اس طرح سے کیا کہ حضور کی محبت نکال دو، اسلام خود ہی نکل گیا. تو معلوم ہوا کہ حضور کی محبت ہی ایمان و اسلام ہے. ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ یہاں قبر کے اندر منکر نکیر آتے تو ہیں، آئیں گے، سب سے پوچھتے، ہم سے بھی پوچھیں گے، ایمان بھی پوچھیں گے، دین بھی پوچھیں گے، سب پوچھیں گے. تو اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں. یہ مفتی کا، مفتی اعظم ہند کا، وہ صرف بر ہند، ہند و پاک کے ہی وہ مفتی نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے مفتی تھے. صرف ایشیا کے مفتی نہیں تھے. اور ان کے ادنا چاکروں میں، میں بھی ان کے ادنا غلاموں میں گرے پڑے میں. تو وہ فرماتے تھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کرو. جس وقت فرشتے منکر نکیر پوچھیں گے، مصطفیٰ رضا تیرا دین کیا ہے، میں کہہ دوں گا حضور ہے. یہ ہے محبت. اور فرشتے پوچھیں گے مصطفیٰ رضا مل ایمان، تیرا ایمان کیا، ہم کہہ دیں گے حضور. حضور آئیں گے وہاں. یہ ہے محبت. میرا دین و ایمان فرشتے جو تمہاری ہی جانب اشارہ کرو. یہ مفتی کی زبان بول رہا ہوں. خیر یہ مفتی اعظم ہیں. اقبال کہتا ہے، بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہمیں غوث. اے انسان، اے مسلمان، تو اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا، اس لیے کہ دین آپ ہی ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہا، دی ہما وہ. درویشوں میں دو گروہ تھا، ایک کہتا تھا ہما اس اوست، ایک ہما اوست کا قائل تھا کہ جو کچھ ہے سب خدا سے ہے، اور ایک کہتا سب اسی کے جلوے ہیں. تو وہ ہما اوست کا قائل ہے. کہا
اپنے اے انسان تو اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچانے کی کوشش کر۔ اس لیے جسے دین کہتے ہیں وہ سب حضور ہی تو ہیں، سب حضور ہیں، حضور ہیں وہ، ہم وہی دین ہے۔ جو حضور تک پہنچ گیا دین تک پہنچ گیا، اور جو نہ پہنچا حضور تک وہی ابو لہب ابو جہل۔ تو اس نے کہا کہ حضور کے قدموں تک نہ پہنچنا یہی ابو لہبی ابو جہلی ہے۔ ابو لہب کون؟ جو حضور کے قدم سے بھاگے، وہ ابو لہب، وہ ابو جہل۔ اور جو حضور کے قدموں کے لیے بھاگے، سب کچھ چھوڑ کے، وہ ابو بکر ہیں اور ان کے جیسے تمام صاحب، سب نے سے ہجرت کی۔ اس سے پہلے پڑھ چکے آپ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں سب کچھ ہے اپنی دعا میں یہ مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگ رہا ہوں۔ مال وال تو مانگتے ہو، سونا چاندی مانگتے ہو، کاروبار مانگتے ہو، اہل اولاد مانگتے ہو، سب مانگو جو کچھ مانگتے ہو، جو کچھ مانگنا مانگ، کوئی بری بات نہیں ہے۔ گناہ نہ مانگو، بقیہ مانگو، لیکن یہ بھی کبھی مانگو کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگوں۔ یہ ایمان کامل ہوگا۔ وحب حبیبک و نبیک محمد، اور تیرے محبوب کی محبت مانگو۔ وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتے ہیں جس کو تو چاہتا ہے تیرے بندوں میں، یعنی اللہ والوں کی، سب اللہ والوں سے محبت، وہ اولین سے ہوں کہ آخرین سے ہوں، سب کی محبت مانگو، اللہ والوں کی دشمنی مت کرو، اور شامت آئی ہے تو کرو، جس کی شامت آئی پھر اللہ والوں سے دشمنی مول لے گا۔ وحب من یحبک وحب عملی، اور ایسے عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو تجھ سے قریب کر دے، یقربنا الی حبک، جو تجھ سے قریب کر دے، ایسا عمل مجھے دے دے کہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں۔ یہ کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں، لیکن اب چونکہ بیچارے اردو تک سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک سے، وہ عربی کیا سمجھیں اور ادبی بولی کیا سمجھیں گے، اس لیے درس حدیث شروع کیا ہے۔ خدا کرے کہ دھیرے دھیرے یہ ذوق آپ کا بڑھتا چلا جائے۔ درس قرآن آپ سن چکے ہیں، اللہ وہ بھی مبارک کرے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ درس حدیث آپ سن رہے ہیں، اللہ اس کو بھی آپ کے سینے میں اور ہمارے سینے میں اور سب کے سینے میں اتارے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد